بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد اسلامیہ اختیاری کا ہم سبق پڑھیں گے آج۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے کل ہم نے پڑھا تھا ایک تو یہودیوں کی جادو میں دلچسپی کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان و تقویٰ کا مقام بیان کیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے تنسیخ آیات اور یہود کا طرز عمل، کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت کو منسوخ کر دیتے تھے تو اس کی جگہ نیا حکم لے کے آتے تھے، تو یہودیوں کا کیا طرز عمل ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 106 تا 109 لفظی ترجمہ دیکھیں۔ ماں جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من سے آیت او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی ہم لے آتے ہیں بخیرین بہتر، منہا اس سے، او یا مثلیہا مثل اس کے، علم کیا نہیں، تعلم تجھے معلوم، انا کہ اللہ علا پر، کلی ہر شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ ما ننسخ من آیتین او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، علم تعلم ان اللہ علا کلی شیئن قدیر۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ علم کیا نہیں، تعلم تجھے معلوم، انا کہ اللہ لہو اس کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، سماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے دونی سوائے، اللہ کے، من کوئی، ولیشن دوست، ولا اور نہ، نصیر مددگار۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان کے، تسألو تم سوال کرو، رسول اپنے کو، کما جس طرح، سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ من اس سے، قبلو پہلے، ومن اور جو کوئی یتبدل وہ بدلے میں لے، کفر بالایمانی ساتھ ایمان کے، فقط پس تحقیق، ضل و گمراہ ہوا، سواء سیدھا، سبیل راستہ۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر اختیار کیا، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من سے اہلی والے کتاب، لو کسی طرح، یردونکم وہ دوبارہ بنا دے تمہیں، من سے بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے، کفارن کافر، حسدن حسد، من سے عندی پاس، انفسہم اپنے دلوں، من سے بعد ما جو کہ تبینہ ظاہر ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو بس تم معاف کرو، وصفحوا اور خیال نہ کرو، دل میں نہ لاؤ، حتیٰ جب تک یأتیا لائے بھیجے، اللہ بیامرہ حکم اپنا، انا بے شک اللہ علا پر، کلی ہر شیئن چیز، قدیر قادر۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا لیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ دیکھیں آیت نمبر 6 میں نسخ کا مفہوم بیان کیا جائے، نسخ کا مفہوم بیان کیا جائے۔ نسخ کے معنی ہٹانے، مٹانے اور منسوخ کرنے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اس سے ملتے جلتے یا نئے احکام دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا خاصہ ہے۔ اصول نسخ، اللہ کی اپنے اصول نسخ ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے احکامات میں ترمیم و اضافہ کر دیتا ہے۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ تورات کے احکام ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن جب قرآن کے ذریعے تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کر دیا گیا تو انہیں ناگوار گزرا، چنانچہ وہ یہ خیال مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے تھے کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس منسوخی کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے احکامات خود غلط ہونے کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ یہاں ان کی سوچ کی غلطی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ یہود کو شریعت دے کر اپنی قدرت اور اپنے اختیارات سے مستعفی نہیں ہوا بیٹھا، اب وہ نہ تو شریعت دے گا، نہ ہی اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرے گا، بلکہ وہ
اپنے تمام اختیارات کا مالک ہے اور اپنی حکمت کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسخ احکام کی مثال ایک طبیب کی نسخے کی سی ہے۔ اگرچہ دو مریضوں کی بیماری نوعیت یکساں ہو، یعنی کہ دو مریض ہیں، ان کی بیماری ایک جیسی ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے نسخہ تجویز کرتے ہوئے ان کے ماحول، مزاج اور موسم کی کیفیت کو پیش نظر رکھنا ایک ماہر طبیب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نفع و نقصان کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے ہر حکم کی مصلحت و حکمت اس کی نظر میں ہے۔ اس لیے عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ناقص العقل انسان اس کے احکام پر اعتراض نہ کریں بلکہ اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیں، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ آیت نمبر 107 میں تردید کا خاص پہلو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، یہود نسخ کے سوال کو اٹھا کر سادہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو وسوسہ اندازی کر رہے تھے، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو تاڑ گئے تھے کہ تورات کے احکام کا منسوخ ہونا اور ان کی جگہ دوسرے احکام کا آنا محض تورات کے بعض احکام ہی کا منسوخ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہود کی منصب امامہ سے معزولی اور ان کی جگہ ایک دوسری امت کے نصب و تقرر کا پیام بھی مثمر ہے۔ دراصل ایک چیز کا غم و غصہ تھا جو انہیں کھائی جا رہا تھا، اور اس کے اظہار کے لیے وہ نسخ کے سوال کو ایک پردے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ قرآن نے اس پردے کو اٹھا کر ان کو یہ جواب دیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس سے چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بخشتا ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار خدا کے اس فیصلے سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہاں پر اس عمل کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا کسی سے منصب چھیننا اس کی نااہلی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، وہ بلا سبب ایسا نہیں کرتا۔ آیت نمبر 108 میں کثرت سوال کی روش یہود کے بارے میں ذکر ہے کہ اس آیت میں یہود کی کثرت سوال کی روش پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے اس کے کئی پہلو تھے، مثلا اعتراض بر اعتراض کرنا، اہانت رسول کرنا، عمل سے بچنا۔ اس سے اس ذہنیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے کا مقصد خدائی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دراصل خدائی تعلیمات سے جان چھڑانا، پیغمبر کو پریشان کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح کے سوالات سے یہود کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کی عمدہ مثال اس گائے کے متعلق سوالات ہے جس کو ذبح کرنے سے وہ بچنا چاہتے تھے، مگر مثلا اس کی عمر، اس کا رنگ، اس کی حیت وغیرہ، لیکن جتنے زیادہ سوالات کرتے گئے اتنے ہی زیادہ پھنستے گئے، اور آخر میں گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ یہ گائے ذبح کرنی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ اس طرح کے فضول سوالات سے بچیں، صرف ضروری سوالات کریں، کیونکہ نبی سے غیر ضروری سوالات کرنے کا مطلب اپنے آپ کو پھنسانا ہے۔ اس لیے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلی قوم آزاد مال اور کثرت سوال سے تباہ ہوئی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، جن امور کے کرنے کا حکم دیا جائے انہیں کرو، اور جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی اس کو مت کرے دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ آیت نمبر 109 میں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی۔ اس آیت میں مسلمانوں اور خاص طور سے کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہود کو تم سے ہمدردی ہے اور وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے اندرونی جذبہ حسد کی تصویر ہے، اور ان کی تمام تر شرارتیں، خیال اور سرگرمیاں محض اس لیے ہے کہ تمہیں اسلام سے متنفر کر دیں، اور ان کی تمام کوششیں محض اس حسد کی بنا پر ہے کہ نبوت بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل علیہ السلام کو کیوں مل گئی۔ اس لیے ان کی چالوں سے بچو۔ یہودیوں کی یہ روش آج تک قائم ہے، اس لیے مسلمانوں کو آج بھی یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں اہل کتاب کی جو ہے اس مہم کے خلاف مسلمانوں کا مشتعل ہونا ایک فطری امر تھا، لہٰذا اتحاد کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کے عناد اور حسد کو دیکھ کر تم مشتعل نہ ہو جانا، بلکہ ان کی سازشوں اور شرارتوں سے چشم پوشی کرو، ان سے عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو۔ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو ان کا قلع کما کرنے کا حکم صادر فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے کچھ عرصے بعد ہی حکم جہاد نازل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بعض یہود قتل ہوئے اور بعض کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ آج بھی یہودیوں کا یہی جو ہے وہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔